You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाजरीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्ब वादा हस्ब इरादा, इस मरतबा फिर हम मौजूद हैं आपकी महफिल में, नए क़वानीन, अच्छी बातें और मलक मकबूल साहब के साथ यहाँ पर। यकीनन आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेरी गुजारिश यही होगी कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जितनी लोगों तक पहुँचेगी सदका जारिया है। आज हम बात करेंगे क़वानीन के हवाले से। इससे पहले कि हम आगे चलें, बात करते हैं, हम मुबारकबाद देंगे इनको कि इनकी प्रोग्राम बड़े अच्छे जा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातें इंशाल्लाह चलती रहेंगी और बहुत अच्छा है, लोग इसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। आपको हम फिर एक मरतबा खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और अस्सलाम वालेकुम लोधी साहब, और आपका भी शुक्रिया आने का यहाँ के। और मैं सब देखने वाले और नाजरीन की को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना उन्होंने ये प्रोग्राम देखे हैं यूट्यूब में, ऐसा लग रहा है कि दे आर टेकिंग द इंफॉर्मेशन इनटू देयर ब्रेन्स एंड एक्टिंग ऑन इट, and they have welcomed this program with open heart, and I hope you like it more, and please subscribe to the channel, and inshallah we will be with you all the time every week. और मकबूल साहब ने भी आपको यही कहा कि इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे पास हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ ऐसी बातें हैं कि लोगों ने कहा है कि जो यहाँ यूके में हैं और ओवर स्टे हो गए हैं या इलीगल रह रहे हैं, नए क़वानीन जो अभी आए हैं कि जो लोग इलीगल आएंगे या असाइलम लेंगे उनको 4 साल की कैद होगी। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे इसी सवाल से। मलिक साहब, हमें ये बताइए कि ये जो कानून है 4 साल की कैद का, जो लोग यहाँ पर यूके में हैं, ओवर स्टे हो गए हैं, उनको भी 4 साल की कैद होगी या कुछ ऐसी एमनेस्टी के चांसेस हैं? जैसे बोरिस जॉनसन ने अपनी 3 दफ़ा तकरीर में ये कहा है कि मैं इनको एमनेस्टी दूंगा। आपका क्या इस कानून के बारे में? शुक्रिया लोधी साहब, और बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कानून है ना कि 4 साल की सज़ा, इट इज़ अंडर द लेजिस्लेशन कि जो लोग यहाँ वीज़ा लेके आते हैं, कहते हैं 6 महीने के लिए जी, या और ओवर स्टे हो जाते हैं या वापस नहीं जाते और उनका वीज़ा नहीं होता इस कंट्री में जी, और यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं होती, तो उसे समरी ऑफेंस से इंडाइटेबल ऑफेंस माना जाएगा और अप टू मैक्सिमम 4 साल की सज़ा भी हो सकती है। ये पहले भी था, मेरा मतलब इट वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन नॉट एट द वास्ट कि अगर कोई असाइलम कर ले और ये कर ले तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसे एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट और स्पेशली प्रीति पटेल है और फेरर, और कितना फेयर ये करना चाहती है, फेरर फॉर हु, मैं हमेशा कहता हूँ फेरर फॉर हु, किस लिए ये फेयर है? उनके लिए जो यहाँ लोग बेचारे आते हैं असाइलम लेके अंडर द यूएन कन्वेंशन, आई मीन, और एंट्री कैसे कोई ले सकता है? यहाँ तो मेरा मतलब है कि इट्स लाइक पिकिंग एंड चूजिंग पीपल, सो इट इज़ नॉट अ कन्वेंशन। सो डिस्क्रीट टू द पर्सन। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों को, इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू, देखो पहले तो अगर कोई भी आता है यहाँ, अपनी कोई मजबूरी है, कुछ भी है, ओवर स्टे होने से पहले अपनी कोई एप्लीकेशन कर दो, ओवरकम दैट सिचुएशन, राइट? अगर वो रिजेक्ट भी होती है, अपील पे जाओ, कुछ करो, लेकिन ऑलवेज कीप इन टच, राइट, विद योर सोलिसिटर एंड विद द होम ऑफिस। यानी एब्सकॉन्डिंग जो है वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। देखना पहले भी इन्होंने कर दी थी कि जब साइनों पे लगा देते थे लोगों को, अगर साइन ना किया तो 1000 पाउंड फाइन है। सही है। इट्स ऑल देयर, हम ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन कितने बच्चे ये सोचें कि जो लोग बेचारे इस सिचुएशन में हैं, कैन दे अफोर्ड ऑल दिस, और तो ये जो डिटेंशन सेंटर बनाए थे वो भी तो इसी लिए थे कि जो लोग आए हैं यहाँ पे और वो लीगल नहीं हैं या उनको स्टे नहीं मिला या मिनिस्ट्री के इंतज़ार में लोग यहाँ बैठे रहते हैं कि जी कानून चेंज होगा तो हम उसमें आ जाएंगे, तो वो डिटेंशन सेंटर किस लिए थे फिर? देखिए, ये करना चाहिए, डिटेंशन सेंटर तो उनके लिए है ना, जो मेरा मतलब जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई एंड देर अबाउट टू बी रिमूव फ्रॉम दिस कंट्री, उनको डिटेन किया जाता था। ठीक, लेकिन मुझे तो ये लगा कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वैसे ही लोगों को डिटेन करने का इनको शौक है, कोई भी इमिग्रेंट हो,
رائٹ. اس کی کوئی اپلیکیشن جیسے انہوں نے بہت پہلے نا کوائس کیا تھا جب انہوں نے ونڈ رش کا, آپ کو یاد ہوگا کہ ود ان دی کمیونٹی آف دی ویسٹ انڈیز, وہ جو وہاں سے آئے تھے لوگ, رائٹ, انہوں کو 50 سال ہو گئے تھے یہاں رہتے ہوئے, اور جب وہ واپس آئے کہتے تمہارے پاس تو کوئی ویزا ہی نہیں ہے, اور بتاؤ ہمیں یہ دو وہ دو, اور کئی لوگوں کو انہوں نے ڈپورٹ کیا. یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم کیسے چلتا ہے. ہوم آفس از آلویز ان شامپلس, رائٹ. اگر کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فائل نہیں ملی, دیکھو فائل ادھر ادھر بھی ہو سکتی ہے, کمپیوٹر ہیزنٹ گاٹ ایوری تھنگ, رائٹ. اور اگر وہ مسٹیک ہو جائے, انسٹیڈ آف بلیمنگ اٹ آن دی ایڈمنسٹریشن, دے آر بلیمنگ آن پیپل. لیکن آپ نے یہ بات کی, بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو بلیمنگ آن دی ایڈمنسٹریشن رادر دین بلیمنگ آن دی پیپل. یہ جو ہوم آفس میں جو آفیسرز نامینیٹ کیے جاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اتنے کیس ہیں, یہ وہ بھی تو غلط کر سکتے ہیں نا, غلطی سے کچھ کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کیا؟ دیکھیے دے آر ناٹ ہائیلی, اور یہ کہہ لیں کہ ٹرین ٹو ڈو آل دیز تھنگس. ایک تو کیس ورکر ہوتے ہیں, پھر ان کا مینیجر ہوتا ہے, پھر ایک سپروائزر ہوتا ہے, اور ان سب کے اوپر پھر میرا مطلب آپ کو ان کو لوڈ آف ورک بھی تو مینیجر بھی ہوتے ہیں, پھر ان سب کے اوپر جو ہے ہماری ہوم سیکرٹری ہے, ہر آنریبل پریٹی پٹیل, رائٹ. شی از ہیڈ آف آل دیٹ ڈپارٹمنٹ, رائٹ. لیکن شی ڈزنٹ سی ایوری فائل, رائٹ. وہ اوپر سے کوئی لیجسلیشن کرتی ہے نا, اینڈ دا پیپل, دیکھیے کہیں بھی آپ کام کریں گے نا, اپنے باس کو آپ بہت پلیز کرنا چاہتے ہیں, یہ تو آبویسلی انسانی نیچر. اور جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہارڈ ہے, یا میرا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ہم امیگرنٹوں کو تنگ کریں یا چوروں کو زیادہ تنگ کریں, کیونکہ پولیس بھی ان کی نیچے آتی ہے نا ہوم سیکرٹری کی, اور وہ اسی طور پہ نا اسے پلیز کرنا چاہتے ہیں کہ وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ. So want to be in the good books. Yes, right. Rather than getting on. اچھا پھر ابھی یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریویو بھی بند کر دو. تو یہ اگر جوڈیشل ریویو بھی بند کر دیا تو پھر تو یہ من موجی ہوگی, جو چاہے کرے گا. لیکن وہ کیس کے اوپر بھی ہے, وہ جو اس کو چاہے جو اپنی مرضی سے کچھ کر دے, اور اس پہ کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. نہیں, ایڈمنسٹریشن ریویو تو رہے گی نا میرا تو. اچھا وہ رہے گی, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر جوڈیشل ریویو بھی ختم ہو گیا, رائٹ, ویئر آر وی گوئنگ. اور ابھی یہ بل جو لا رہے ہیں نیا, اپنے برٹش رائٹس بل, رائٹ, وہ ایک اور چیز آئے گی, لوگوں کو پتہ چلے گا what human rights is only for British people, not anybody else. I mean, this was a global country, right? It is a mixture, the head of Commonwealth, right? And he should stay head of the Commonwealth. کیونکہ میرا سوال تھا کہ بورس جانسن نے اپنی 3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم ایمنسٹی دیں گے. آپ کی نالی میں کوئی ایسی چیز ہے, کوئی ایسی لیجسلیشن یا کوئی ایسا کوئی قانون یا کوئی ایسی ہوا یا افواہ کہہ لیجیے ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو رات کو جو ہوا ہے نا بورس جانسن, I mean there was a lot of rebellions into the voting جو COVID-19 کی ریسٹرکشن پہ ہوئی تھی. I mean over 114 conservative MPs rebelled against him, and he needed the help of the opposition to get that bill through. So he should be looking down that he's doing something wrong. Right? Why? Because he's saying something and doing something. Right? He should be very fairer, right, and take control of things. Don't leave it to the others. Right? He should not leave it to the others to do things. Right. This is the one. Second thing is, یہ جو ویزے کا ہے, لوگ یہ پوچھ رہے تھے, کسی نے ہم سے سوال بھی کیا تھا کہ یہ وزٹ ویزے کے بارے میں بتائیے کہ جو نیا قانون ہے اس میں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور کس طرح وہ اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے جو وزٹ ویزا ہے نا, اٹس اے سمپل فیکٹر, وزٹ. جی رائٹ. وزٹ کیا ہوتی ہے؟ وزٹ ہوتی ہے کہ اس کنٹری میں آپ نے ہالیڈے آنا ہے یا فیملی وزٹ کرنی ہے. جی رائٹ. اگر وزٹ کا کوئی اور پرپس ہوگا نا تو آپ کو وزٹ ویزا نہیں ملے گا. پرپس مطلب کس طرح؟ کہ آپ وہ کہنے کا پرپس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو شک پڑ گئی ہے کہ آپ صرف وہاں وزٹ نہیں, کوئی اور کام کرنے جانا ہے, وہاں رہنا ہے. اکثر یہ میں سمجھاتا ہوں کہ جو چیز وہ دیکھتے ہیں نا جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں,
وہ اسپانسر کو اتنا نہیں دیکھتے. ہم زیادہ اسپانسر کو کہتے ہیں نا کہ اسپانسر ٹھیک ہونا چاہیے, اس کے پاس گھر ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. دس از سیکنڈری. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل وہ دیکھنا چاہیے کہ جو آنے والا ہے اس کی ٹائز کیا ہے اس کنٹری میں. ٹائز مین جدھر سے وہ آ رہا ہے. جیسے ول ٹیک این ایگزامپل فرام پاکستان. اوکے رائٹ. اوکے پاکستان میں کسی نے آنا ہے, ٹھیک ہے. کیا اس کا کام ہے وہاں؟ ٹھیک ہے. از ہی اے ٹیکس پیئر؟ کیا اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے ہالیڈے پے کر سکتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے نا اپنے بھائی کو, بہن کو, ماں کو سپورٹ کرتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, ان کی اپنی کوئی انکم نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور جب ان کو وزٹ کا ویزا ہونا ہے نا, وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں واپس کیوں جانا ہے. It will be unfair for them to go back. Because they've been already supported. ہاں, کیونکہ یہیں سے تو سپورٹ ہو رہی تھی, اب وہ یہاں آگے تو کیوں جائیں. اور دوسرا یہ کرتے ہیں کہ کسی کی انکم ہے نا کہ he's got say 40 or 50,000 rupees a month. اس کے ایکسپینس بھی تو ہوں گے نا. I mean what does he save per month? اگر تو اس کی سیونگ ہے 10,000 a month, تو چلو سال بعد 1 لاکھ روپیہ سیو کرتا ہے, تو 5 سال کے بعد اس کے پاس 5 لاکھ ہونا چاہیے. That's only 2,500 pounds. صحیح ہے. Right? لیکن وہ شو کرے کہ میرا ایسے میں نے سیو کیا ہے, ایسے میری ٹائس ہے, ایسے میرے پاس وہ بھی. اور اکثر یہ کرتے ہیں لوگ, یہ لو جی اپنے ہم نے 20 لاکھ روپیہ کر دیا, اپنے بینک سے رکھ دیو. اچھا, مطلب کسی سے بارو لے لیا, میرے یہاں بھائی بہن نے یا کسی نے بھیج دیا. اچھا, کہ یہ رکھ دو کہ ہمارے پاس پیسے بہت ہیں. اچھا, اور ویزے کے لیے دکھا اپلائی دو, وہ وہیں سے ریفیوز ہو جاتا ہے. اوکے, کہ یہ پیسے آپ نے صرف رکھے اس لیے ہیں کہ ویزا لینے کی. رائٹ, وہ پرپس ہی مطلب ہے کہ ریئل مینز آف ارننگ اس میں نہیں آتے. سو وٹ یو نیڈ, اگر وہاں سے آنا ہے چھٹی کے کاغذ چاہیے. جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ لیٹر لکھے کہ اگر آپ کوئی گورنمنٹل پوسٹ ہے تو آپ کو NOC بھی چاہیے. جی رائٹ, ایسی چیزیں ہوں گی. رائٹ, اور آپ کی ٹائز وہاں ہیں. رائٹ, تو آپ کا ویزا مشکل نہیں ہے. اچھا, ان کیس لوگ جی بزنس وزٹ پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. رائٹ, بک اے ہوٹل. رائٹ, اور دیر از این اپوائنٹمنٹ. وہ چاہے آپ کو بلائیں یا نہ بلائیں, ان کو اسپانسرشپ تو نہیں نا کرنی. آپ کو کمپنی ہے, ان نے میرا تو کوئی یہاں شو ہو رہا ہے, اس کی ٹکٹ لی ہوئی ہے آپ نے, وہ آپ دیکھنے آ رہے ہیں, یو آر اے بزنس مین, لیکن اپنی بزنس بھی تو پروو کرو نا وہاں کہ یہ میری بزنس ہے اور میں اس لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. رائٹ, وہ بزنس وزٹ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. فیملی وزٹ بھی ہو گیا. ویزا کون سا ایزی ہے, بزنس ہے یا ہر ویزا ایزی ہے, لیکن اگر ڈاکومنٹیشن ٹھیک ہو جائے. رائٹ, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ غلط ڈاکیومنٹ دے دیتے ہیں نا, اگر فوجری ڈاکیومنٹ, بینک اسٹیٹمنٹ غلط دے دی, رائٹ, اگر 320 لگ گئی نا آپ پہ, تو آپ 10 سال اپلیکیشن نہیں دے سکتے. اس پہ اپیل بھی نہیں ہے. اپیل میں کیا کریں گے؟ 320 ایک کو لگ گئی, ان کا 10 سال تک وہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو وہ کیا اپیل نہیں کر سکتا کہ کہیں مس ہیپ ہوا ہے, کہیں مسٹیک ہوئی ہے, اس کو ریکٹیفائی کیا جائے؟ ہمیشہ یہی ہم کہتے ہیں کہ جی ایجنٹ نے لگا دی تھی. جی, اکثر میں دیکھتا ہوں ایجنٹ نے لگا دی تھی. ایجنٹ کو لگائی تو ایجنٹ نہیں ہے, لیکن اپلیکیشن تو آپ کی ہے نا. لیکن میرا یہاں پہ ایک سوال اب بنتا ہے یہاں پہ, اگر آپ اجازت دیں. ایک آدمی ہے یا ایک کینڈیڈیٹ ہے جس نے اپنے ملک سے اپلائی کیا کہ میں یہاں پہ وزٹ کے لیے آ رہا ہوں, اور یہاں سے اسپانسرشپ بھی گئی کہ جی ہم اس کے جو اخراجات ہیں ہم اٹھائیں گے, ٹکٹ بھی ہم دیں گے, لاجنگ, بورڈنگ, فوڈ, ہیلتھ, سب کچھ ہم دیکھیں گے جو اسپانسر ہے یہاں سے. اس نے وہاں سے اپلائی بھی کیا کہ میں وہاں کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور میری اتنی سیلری ہے, اور لیکن اس نے اپنے آفس کو نہیں بتایا کہ میں ایسے اپلائی کر رہی ہوں. اگر ہوم آفس والے اس کے آفس کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ آدمی یہاں کام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ وہاں کام نہ کر رہی ہو یا کر رہا ہو, لیکن اس نے کہا ہو کہ تم میرا نام دے دو اور ہم کہہ دیں گے یہاں کام کر رہا ہے تو تمہارا ویزا لگ جائے گا. لیکن جس وقت انہوں نے فون کیا تو وہاں کسی اور آدمی نے اٹھایا اور وہ کہہ دے کہ جی نہیں, ایسے نام کا تو کوئی آدمی یہاں نہیں ہے, اس کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے, اس کو ویزا نہیں ملتا, اس پہ 320 لگ جاتی ہے, تو اس پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, آپ یو کین ڈو اے جوڈیشل ریویو. اگر یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کام کرتے تھے اور وہ مس گائیڈڈ ہو گئے ہیں وہاں سے, رائٹ, پھر تو آپ یہاں آبویسلی انہیں جوڈیشل ریویو کر کے تو انہیں اسٹاک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو 320 کو وہ اپیل کی جا سکتی ہے. اپیل اونلی آن دی جوڈیشل ریویو. رائٹ, آئی مین اینڈ اٹس ناٹ. آپ کا یہ سوال تھا جو آپ نے 320 کے بارے میں پوچھا تھا, ہماری باتوں کے درمیان میں یہ سوال باہر نکل آیا اور ہم نے ملک صاحب سے پوچھا, انہوں نے یہی کہا
کہ اگر آپ کام کرتے تھے اور کسی نے غلطی سے وہاں سے یہ کہہ دیا کہ یہاں کام نہیں کرتی اور آپ کو 320 لگ گیا ہے تو جوڈیشری کے تھرو آپ کو یہ کام کرانے کے لیے جانا پڑے گا، اور اس کو 320 کو ریموو کرانے کے لیے یہ سلسلہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ملک صاحب نے بتایا۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا آپ سے کہ جو ہانگ کانگ کے لیے گورنمنٹ آف یو کے نے کہا ہے کہ یہ ہماری برٹش کالونی تھی اور وہاں سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، وہ ہر کوئی آ سکتا ہے یا بزنس مین یا کچھ جن کے پاس برٹش رائٹ آف بورڈ تھا وہاں ان لوگوں کے لیے؟ یعنی کیسے لوگ، وہ کیا تھا جو جتنے ہانگ کانگ تھے وہ تو ساری برٹش کالونی تھی، تو ہر کسی نے برٹش پاسپورٹ نہیں رکھا تھا۔ اچھا، ہاں، کئی لوگوں نے جیسے میرا مطلب اپنی ہانگ کانگ کیونکہ کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں جو ہانگ کانگ نیشنلز ہیں۔ ہاں، لیکن ہانگ کانگ بینگ اے ہانگ کانگ نیشنل ڈزنٹ مین یو آر اے برٹش نیشنل۔ برٹش نیشنل از سم تھنگ ایلس۔ تو وہ وہاں رہ کے نیشنلٹی یو کے کی لے سکتے تھے؟ وہ لے سکتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم، آئی مین، لیکن ناٹ اینی مور، لیکن اس ٹائم لے سک جب تک یہ اس کو فری نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ لوگ نہیں آ سکتے جن کے پاس برٹش پاسپورٹ انہوں نے نہیں، ان کے لیے چاہے وہ ہانگ کانگ کے ہوں یا کسی اور کنٹری سے ہانگ کانگ میں رہتے ہیں۔ لیکن ہانگ کانگ کا یہ ہے کہ میرا مطلب از ایزیئر، جیسے اس کی کنڈیشن ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، میرا مطلب دیٹ از دی گورنمنٹس اون سیئنگ کہ پیپل آر اپریسڈ دیر اینڈ thrown into prison, so they can come and they have a fear from the state, right, and that itself under the Geneva Convention, I mean, leads to asylum. پر جو نیو لا جو بنایا ہے کہ جو وہ اسائلم کے لیے اگر لیتے ہیں ان کے پاس برٹش پاسپورٹ نہیں ہے اور وہ ہانگ کانگ میں ہیں تو ان کو تو ڈیٹینشن پھر وہیں ہوگی، وہیں سے ان کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ دیکھیے، اگر ان کو فیئر آف اسٹیٹ ہے تو بات تو یہ ہے نا کہ وہ تو چوزن کریں گے، جو آپ کا بات کر رہے ہیں نا، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول گو تھرو۔ آئی مین، لوگ تو آئیں گے یہاں، اوبویسلی یہاں آ کے بھی اسائلم کرنی ہے پورٹ پہ، یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے، رائٹ۔ آئی مین، لیکن جو صحیح ہے نا باہر جا کے بعد میں نہ کریں، وہ کہتے پورٹ پہ ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھو نا لودھی صاحب، another way of looking that کہ یہ ڈیٹر کیا کرنا چاہتے ہیں، ریئلی آر دے ٹرائنگ ٹو سے کہ جو لوگ بوٹس میں آتے ہیں، جعلی آتے ہیں، وہ نہ آئیں، کہ وہ مریں گے نہ، لیکن از دیٹ گونا اسٹاپ ہم؟ This is what my question is. I don't think so. Right. Right? We have to be more fairer and more, I think, lenient towards people. Right? Yes. Right? انہیں چاہیے جیسے نا سیف ہے کہ ہم we should say to France کہ اگر تمہارے پاس ہے نا آدمی we cannot bring him because you're a safe country. اپنے قانون اور بنانے کے لیے right and making more trouble, why don't we have an international treaty with them? Right. This is what they should be going They for. should be going for. Now the other question we have here. میں پہلی چیز تو جی آپ نے مجھے وہیں سے ہم نے نا وزٹر ویزا تھا، سوری، ہاں میں کنڈیشن ہانگ کانگ میں ہم چلے گئے تھے، ذرا واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ نے پوچھا تھا کہ کرائٹیریا کیا کیا ہے، کون سی کنڈیشن ہے جو لوگ آ سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کیا فیملی وزٹ آ سکتے ہیں، وزٹ آ سکتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، لوگ بزنس ویزے پہ آ سکتے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں کسی نے میرا مطلب فٹ بال میچ دیکھنا ہے، کرکٹ میچ دیکھنے ہیں، صحیح ہے، میں نے اپنی ٹکٹ انڈیا میں، انڈین لوگ جو ہے نا دے آر پیشنیٹ اباؤٹ دیئر کرکٹ، اور کرکٹ جب ہوتی ہے انڈیا کی دے آتے ہیں، اٹس اندر وے آف۔ لیکن ایک اور بھی ہے میڈیکل ریزن۔ اچھا، آپ میڈیکل کا، لیکن نا میڈیکل کے لیے یہ ضرور یاد رکھیں کہ یو مسٹ ہیو انف فنڈس ٹو شو۔ یہ وہ تو آپ نے کہا ہے کہ اپنے مینز آف ارننگ جو ہیں وہ آپ کو دکھانے پڑیں گے کسی بھی دیکھیں میڈیکل کے لیے آنا ہے، اٹس ویری ایکسپینسو ان دس کنٹری، ہاں تو وہ آپ کو یو مسٹ ہیو دوز۔ ہاں، اور پہلے اسیس کے لیے آتے ہیں آپ کہ میں نے اسیس کرانی ہے اپنی میڈیکل، سو میک شیور یو ہیو این اپوائنٹمنٹ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ کہتا ہے جی مجھے فلاں ایک ایکس علاج کے لیے آنا ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے آنا ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ اس کی کنٹری میں اویلیبل ہے، تو یہ نہیں کہیں گے تم اپنے ملک میں کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ یہ تو اس کے نا اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو کہیں بھی کرا سکتا ہے، کہیں بھی کرا سکتا ہے۔ I mean there is no bar into that. No bar into to look after himself. آپ یہ کہہ لیں بات ہماری جو ہے ملک مقبول صاحب سے ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک MLS لیگل ٹی وی، اور مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وزٹ ویزے پر بات ہوئی اور فیملی ویزے پر بات ہوئی، بات کنٹینیو کریں گے۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی سلسلے میں، جی کیا کہہ رہے تھے آپ ویزے کے بارے میں؟ میں نے یہ کہا کہ مینلی یہ دیکھیں گے وہ کہ اگر کسی نے آنا ہے نا، دیکھیے فار انیشل اسیسمنٹ کرانی ہے، جی، اور اس کی اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے، جی، آن دی
ऑर्थोपीडिक के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ जी। या ब्रेन सर्जन के साथ, जिसका भी मेरा मतलब इलाज, या मेरा किडनी स्पेशलिस्ट जो भी होगा, उसको उसके साथ आना पड़ेगा, उसके कि साथ। अपॉइंटमेंट हो और उसकी फीस हो, और और उसका वो देखना, अपना- और वो दिखाए कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैंने ये देखना है वहाँ, ठीक है। उसके बाद राइट आई कैन सी व्हाट आई वांट टू डू। So Right. it is possible he also can come for the treatment. Visa is there. जहाँ तक बात हो रही थी हमारी हांगकांग के लोगों के साथ, आप पाकिस्तानी हैं, हांगकांग में हैं, और आपको पता है कि इस वक्त जो है हांगकांग फ्री हो चुका है। बरतानिया ने ये कहा है कि जो लोग हमारे ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं हांगकांग में रहने के बाद, इससे पहले जो थे, अब तो खैर नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए उन्होंने रास्ता खोला था कि वो आ जाएं, और वो मेरा ख्याल आ सकते हैं। हाँ, ओवरसीज नेशनल्स, ओवरसीज ब्रिटिश हो गए ना वो आ सकते हैं। तो आपके पास अगर हांगकांग का पासपोर्ट है और ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं लिया, तो आप इससे इस्तिस्ना है, आप नहीं आ सकते। आपके सवाल का जवाब भी हुआ। हम चलते हैं अगले एक बड़े मेरे पास एक ऐसा सवाल है, यकीनन आप इसको या तो हंसकर टाल देंगे या यकीनन बड़ी अच्छी तरीके से बताएंगे। नाज़रीन, हमने अक्सर देखा है कि ये जो हमारे सोलिसिटर हज़रात होते हैं, ये बड़े माशाल्लाह हेल्थी और खाते पीते हैं। आप लोग भी इस तरह खाते पीते हो ज़्यादा? ये मेरा मतलब डाइटरी में पढ़ा है, लेकिन नहीं, लॉ की किताब में अगर आप मेरे पीछे देखें तो मेरा ख्याल है कि हजारों किताबें पढ़ी हैं। इसमें कहीं खाने का जिक्र खाने का जिक्र नहीं। मैंने फूड के साथ साथ दूसरी आप जो पूछना चाहते हैं ना, क्योंकि आप हिंट कुछ और कर रहे हैं और खाने कह का कुछ नाम। और रहे हैं। जी, जी, जी। एक तो मेरी बॉडी देखकर आप कह रहे हैं राइट कि शायद ज्यादा खाता होगा, नहीं, मैं ज्यादा खाता मतलब पॉकेट से खाएं या लेकिन बात ये है जी कि वकील या मेरा तो लॉयर्स और बैरिस्टर्स कोई भी होंगे ना, उनकी फीस जो है ना, जी जी that depends on their ability जी and length of their practice. देखो ना, जी एक पहले जूनियर बैरिस्टर होता है, सही है, राइट, फिर वो बार बैरिस्टर हो जाता है, सही है, फिर वो सीनियर हो जाता है, फिर वो क्यूसी भी हो जाता है, सही है। राइट, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसकी अक्ल बढ़ जाती है, जिम्मेदारी नहीं बढ़ती। जिम्मेदारियां तो नहीं। ये Right, इस काम में लेकिन- टेंशन भी रहती है, टेंशन तो ज्यादा, इसी सबसे ज्यादा टेंशन है ना। जी। वो कहते हैं ना कि यानी किसी को- हाई रैंकर जितने भी हाई रैंक चले जाएंगे ना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बढ़ जाएगी। राइट। आई मीन यस इट इज। जी। वो कहते हैं ना कि देयर वाज अ ग्रेट सेइंग, पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, सही है। पावर कम्स विद ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी लेकिन एक वकील होता है, राइट, वो वकील कैसे बनता है? पहले वो डिग्री करता है, फिर वो एलपीसी करता है, लीगल प्रोफेशनल कोर्स करता है, जी, राइट, फिर मास्टर्स भी कर लेता है, फिर वो किसी वकील के साथ जूनियर काम करता है सही है। 2 साल एज अ ट्रेनिंग सोलिसिटर। सही है। ट्रेनिंग के बाद उसको वकील बन जाता है। ये गिनते रहे अभी, जी, जी, जी। राइट। 2 साल के बाद 3 साल और काम करेगा, फिर वो अपना ऑफिस खोल सकता है। तो इसको इतना टाइम तो और लग गया वो 3 साल के बाद भी मेरा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एज ए सीनियर प्रिंसिपल, सही है। राइट। फिर भी फिर सीनियर प्रिंसिपल है, राइट। जो लोगों को काम हो गया इतनी देर का, वो फीस लेते हैं। आई मीन इट्स रिकमेंडेड, ये नहीं कि रिकमेंडेशन नहीं है, सही है। राइट, कि आप गवर्नमेंट उतनी की फीस तरफ लें। से इसके हाँ। टेबल बने हुए हैं कि टेबल तो है कि मेरा मतलब है सीनियर बैरिस्टर वो जाते हैं X amount है एक्स उसके, अमाउंट, जैसे मैंने उधर अप टू 250 पाउंड लेते हैं जो सीनियर्स हैं, और 111 जो जूनियर्स हैं। ये टेबल्स में ये टेबल्स में बने हुए हैं। ये फिक्स है फ्रॉम हाँ, और लीगल एड जो है ना, वो भी ऐसे ही देती है लोगों को, अच्छा समझे ना। लेकिन इन्होंने लीगल एड भी ऐसे खत्म की थी, याद होगा आपको। पहले तो हर चीज के लीगल एड जी, थी, जी। अब लीगल एड भी क्या है कि अगर कोई किसी के पास बिल्कुल मीन्स नहीं है और उसने अंदर जाना है, उसको लीगल एड दे दे। सही है। अगर आपके पास मीन्स है और आपने क्रिमिनल भी किया, उसको भी लीगल एड नहीं तो देते। मींस का मतलब है कि उसके बैंक में पैसे होने चाहिए, हाँ। प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज भी काउंटेड है, वो भी counted as a Every means है। asset, yes, is तो counted। उसको वो और sell वैसे करे भी और- ये याद रखें कि ये बातों बातों में आ गई है, आपने जी, जी। बहुत घुमा कर बात लाए हैं ये आप, राइट। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट ये आता ही इसमें है, राइट। आपने कोई गलत काम कर लिया, कह लें कि जैसे ये करते हैं कॉन्टरफिट गुड्स आपने बेच दी, जी जी राइट। कॉन्टरफिट गुड्स में आपको सजा हो गई,
کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کہ آپ نے یہ لیبل غلط لگا دیے, وہ لگا دیے, یا کچھ کوئی بھی کانٹرفیٹ گڈ کر دی, اس کے ایکٹ میں آپ کو 3 سال سزا ہوگی. ٹھیک, رائٹ, چلے 3 سال سزا تو ہوگی, اس کے بعد وہ آپ کو پروسیڈس آف کرائم ایکٹ میں لا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے نا وہ ہمیں دے دو, جتنی پراپرٹی ہے وہ بھی ہمیں دے دو. اچھا, کیونکہ آپ نے اتنا کمایا تھا اور اتنا نقصان ہویا, وہ یہ دیکھتے ہیں. اچھا, وہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ہیں, رائٹ, وہ تو لیگل ایڈ پہ بھی ہو گئے, کسی پہ سب کچھ چلا گیا. سو واٹ ڈو دے نیڈ ٹو ڈو, میک شیور دیٹ اف یو گاٹ اے ڈیفینس, رائٹ, یو ڈیفینڈیڈ بائی ایکسپرٹس. یہ ہمیشہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایکسپرٹس کی رائے ضرور لیجئے, اچھے سولیسٹر سے. اپنے کوئی بھی کیس ہو, آپ خود اپنا سولیسٹر نہیں بنیے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, میں دیکھ لوں گا, لیکن وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. آپ کے پاس بھی اگر کوئی کویسچن ہے اور پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے MLS لیگل ٹی وی اور یہ جو نیچے ہمارے ٹکر چل رہا ہے اس کے اسکرین کے نیچے, اس میں آپ اپنا میسیج, اپنا کویسچن بھیج سکتے ہیں, اور ہم اس میں آپ کا جواب دینے میں پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو مطمئن کیا جائے. جو یہ نیشنلٹی کے حوالے سے ہے, جن کی نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے, اور جو سزا یافتہ لوگ ہیں, ان کے لیے کیا قانون ہوگا؟ دیکھیے آپ, we have discussed this میرا خیال پچھلے 2 ہفتے. ہاں, لیکن کچھ ایک سوال آیا تھا کہ میرا مطلب نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے. اگر تو کینسل ہوگی نیشنلٹی, جی, on what basis have they been national cancelled? اگر تو کرمنل ہوئی ہے تو I don't think they'll let you stay in this country. اوکے, دس از دا فائنل. This is the final. اس پہ کوئی اپیل بھی نہیں ہے. نہیں, ابھی تو ہے, ابھی تک تو ہے. ابھی یہ قبل ایکٹ جو ہے وہ انفورس نہیں ہوا, لیکن جو نیا بن رہا ہے نا, اس میں یہ انفورس ہو جانا ہے کہ اپیل بھی نہ ہو. آپ کا سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اپنے احتیاط کیجیے, اور MLS لیگل ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. اس میں یقیناً بہت ساری معلوماتی باتیں ہوتی ہیں اور آپ تک بھی پہنچتی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اور ملک صاحب کو اجازت دیجیے, پھر نیکسٹ ویک ملیں گے نئے سوالوں کے ساتھ, اور آپ کے سوالوں کے جواب مقبول صاحب کے پاس ہوں گے انشاءاللہ. اور دیکھتے رہیے ہمارا MLS لیگل ٹی وی. اللہ حافظ. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.